یہ مسجد جرانہ کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں۔ یہ مینار کے لیجیے۔ مسجد جرانہ کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مسجد جرانہ اسلام کے تاریخ میں اس مسجد کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے۔ آپ کو ہم سیدھی تصویر دکھا رہے ہیں مسجد جرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ مکہ کے اس مسجد میں پہنچے ہیں جس مسجد کے بارے ابھی مکرم مدنی صاحب بتائیں گے کہ اس مسجد کی خاصیت کیا ہے۔ یہ مسجد ہے مسجد جرانہ، اور آج ہم لوگ یہاں سے دوسرا عمرہ بھی کریں گے، اور اب ہم سیدھے بات کر رہے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب آپ بتائیں کہ مسجد جرانہ کا اسلام کے تاریخ میں کیا اہمیت ہے، اس کی پوری جانکاری دیجیے، پوری جانکاری۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرم ہے کہ ہم تمام دنیا کی سب سے مقدس سرزمین حرم کے دائرے میں موجود ہیں، اور یہ آپ جو ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے مسجد جرانہ۔ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح فرما لی ہیں تو دوسری فتح اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ حنین کو فتح کیا۔ جنگ حنین سے واپسی کے بعد یہ جگہ پڑی، اور تمام صحابہ یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ خوشی میں کچھ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے مال غنیمت تقسیم فرما دیا اور کہا کہ آپ کے لیے ہم کیا تحفہ دیں گے۔ کہا کہ چلے ہم تمام یہاں سے عمرہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی سرزمین ہے اور یہ ایسی مسجد ہے آصف بھائی کہ یہاں سے 300 انبیاء کرام نے عمرہ ادا فرمایا۔ 300 انبیاء کرام نے عمرہ کیے تھے؟ جی ہاں، 300 انبیاء کرام نے الحمدللہ عمرہ کی ہیں۔ آج جو ہم کریں گے یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری جو پیشانی، ہم گنہگار کی جو پیشانی یہاں لگے گی، یہ 300 انبیاء جہاں سجدہ ریز ہوئے ہیں آج ہم وہاں سجدہ ریز ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی میقات کہلاتی ہے۔ یہ بڑی میقات ہیں، یہاں سے لوگ آ کر احرام باندھ کر عمرہ کرنے آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہاں نماز پڑھے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی نے جب جنگ حنین سے واپسی کے بعد یہاں بیٹھے تھے، مجلسیں لگی تھی، صحابہ کرام تھے، تمام لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہاں سے کہا کہ چلو ہم اس خوشی میں عمرہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیچھے جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں، جی یہ سبھی لوگ عمرہ جو کر رہے ہیں تو کیا احرام باندھ رہے ہیں یہاں سے؟ جی 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 اچھا، کیوں یہیں سے احرام باندھا جاتا ہے؟ اس کی کیا اصل میں احرام جو باندھا جاتا ہے تو اللہ کے دربار میں جانے کا ایک راستہ ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس چیز کو مینشن کیا، اور اللہ کے نبی نے جس جگہ سے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے احرام زیبتاً فرمائیں، وہ ایک میقات کہلاتا ہے۔ جو 5 میقات سے دنیا کے تمام لوگ الگ الگ جو ملکوں سے آتے ہیں ان کی ایک الگ الگ میقات ہے، اور یہاں جو ہیں جرانہ، جیسے جو لوگ مدینہ سے آتے ہیں ان کی میقات کہلاتی ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ بعض لوگ اس کو بولتے ہیں حلیفہ، اٹ از رانگ، اٹ از رائٹ، ذوالحلیفہ۔
تو وہ مدینے والوں کی ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا مسجد عائشہ، یہ بھی ایک میقات ہے، یہ مکے والوں کی ہے جو مکہ میں رہتے ہیں پروپر یہاں کے، ہاں جی ہاں، یہ ان کی میقات ہیں، اور جو مکہ میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی میقات وہی ہے، اور جو خارجی لوگ آتے ہیں جو عجمی ہیں جو حرم کے باہر کے ہیں وہ بھی آتے ہیں تو وہ بھی وہیں سے احرام باندھ لیتے، اس لیے کہ وہ نزدیک ہے۔ بعض لوگ میں یہ مشہور ہے کہ وہاں کی فضیلتیں نہیں ہیں، یہ بھی خیال غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، مطلب بڑی فضیلت ہیں وہاں سے بھی عمرہ کرنے کی، مسجد عائشہ سے، اور یہ بڑی میقات کہلاتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو میں نے آپ سے کہا کہ یہاں تقریباً 300 انبیاء کرام نے یہاں سے عمرہ ادا کیا ہے، تو ہم تمام افراد انشاءاللہ آج یہاں سے احرام باندھیں گے۔ ایک بات چلیے ہمیں بتا جی دیجیے کہ جیسے ہم لوگ رانچی سے نکلے تھے جی تو احرام ہم لوگ رانچی میں باندھے جی 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 اور ایک عمرہ ہم لوگ کر لیے، جی 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 تو اور ہم لوگ جیسے آج دوسرا عمرہ کریں گے جی جی، تو یہیں سے کیوں ہم لوگ احرام باندھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھ- اس لیے کہ حدود حرم جو ہے نا، حدود حرم کی اسٹارٹنگ ہے یہاں سے، اچھا، یہاں سے جو آپ گزر رہے ہیں یہ حدود حرم، مانے یہ پورا مکہ- دائرہ ہے۔ مکہ کے اندر اگر ہم ہیں، مکہ کے جی ریڈیس میں ہے نا، جی مکہ جی کے ریڈیس میں ہے تو دو جگہ سے آپ نے بتایا کہ میقات کرنا ہے، جی جی جی، ایک ہو گیا مسجد جرانہ اور دوسرا مسجد عائشہ، مسجد عائشہ، یہی دو جگہ جی ہے جی نا، تیسرا تو اور نہیں ہے؟ جی نہیں، اور بھی ہے، کرنے منازل ہیں، ہاں اور- میں نے یہاں سے کرنے سے یہ اول ہے، جی ہاں، یہ مطلب دوسرا عمرہ، یہ بڑی میقات کہلاتی ہے، اور ایک طائف ہے، جی ایک طائف بھی میقات ہے، وہ ایک بڑی میقات ہے۔ اندر ہم لوگ جا کے فوٹو بنا سکتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ ہاں ہاں، لگ رہا ہے؟ گنجائش ہے، گنجائش بنا سکتے ہیں، جی جی تو احرام کی کیا ترتیب ہے، کیا کیا کرنا ہے، تھوڑا وہ شارٹ میں بتا۔ جی الحمدللہ، میں نے اپنے حاجیوں سے یہ کہا ہے کہ جو لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور تو وہ یہ کریں کہ ابھی ہم لوگوں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی ہیں تو ظہر کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، 2 رکعت کریں گے، اس لیے کہ ہم لوگ مسافر ہیں۔ ایک اور مسئلہ آپ جانیں حاسب بھائی کی بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے یہاں حرم میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹور والے جو آ رہے ہیں تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں شریعت کام نہیں کرتی ہے، اللہ کے گھر میں سب معاف ہے، آپ مسافر نہیں رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ میں آ گئے تو گویا کہ آپ کو جو مرضی ہے کریے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ جو ذہن سازی کی گئی ہے یہ غلط ہے۔ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حرم میں رہنے کی 10 دن نیت کیے ہیں، 8 دن نیت کیے ہیں، 9 دن نیت کیے ہیں تو آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ مطلب قصر پڑھیں گے۔ مدینے میں آدمی جاتے ہیں 5 دن رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ قصر کریں گے، وہاں آپ 4 رکعت نماز انفراداً نہیں پڑھیں گے، امام کے ساتھ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، امام مقیم ہے تو آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر آپ سنگل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ قصر پڑھیں گے۔ تو اپنے حاجیوں سے میں نے کہا ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں، تحیۃ المسجد، پہلے تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پھر 2 رکعت قصر ظہر، پھر آپ جب احرام پہن لیے تو پھر آپ کو 2 رکعت نماز احرام کی پڑھنا ہے، نیت نفل، کرنا، جی نفل۔ جی جی جی، اس کے بعد وہ احرام کے وہ مستحب بھی ہے جی۔ آپ اپنا نام اور پورا یہ بتائیے۔ میں مولانا مکرم مدنی، المدنیعمرہ.com، رانچی، آپ کا خادم۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے عمرے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔